پاکستان ایک اور مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا، عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر، کہا بے نظیر بھٹو نے 25 سال کی عمر میں پاکستان کی سیاست میں حصہ لیا۔ میری والدہ غیر معمولی خاتون تھیں، بے نظیر بھٹو سے جو ملتا اس کا اچھا تعلق قائم ہو جاتا۔ میری والدہ نے کسی سے بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ بے نظیر بھٹو کہتی تھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ بے نظیر بھٹو ہمیشہ بلا خوف سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے لگی۔ بے نظیر بھٹو تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بے نظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا بانی پی ٹی آئی نے آمریت کے دور میں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے آمریت کی تائید کی۔ ان کا کہنا تھا دنیا میں دوہرے معیار ہیں، جہاں کچھ ممالک کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ دوسروں کو اس سے روکا جاتا ہے۔ وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں سے سیاسی استحکام اور عدلیہ پر عوامی اعتماد کی بحالی میں مدد ملے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کی قیادت میں وکلاء کے وفد کی ملاقات۔ عدلیہ کی مجموعی کارکردگی پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس سے وزیراعظم کی ملاقات کو سراہا۔ چیف جسٹس سے ہزارہ ڈویژن بار کے وفد کی بھی ملاقات۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا انصاف تک رسائی کے عزم کا اعادہ۔ ہزارہ ڈویژن کے دور دراز علاقوں کے دورے کا اعلان، کہا بینچ اور بار کی اجتماعی دانش عدالتی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ قانونی برادری کے تعاون کے بغیر مؤثر نظام انصاف ممکن نہیں۔ ہزارہ ڈویژن کے وکلاء عدالتی تربیتی کورسز سے استفادہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے سینیورٹی کے خلاف ریپرزنٹیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سینئر وکلاء منیر اے ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کی خدمات حاصل کر لیں۔ درخواست میں تبادلے والے 3 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر بھی کام سے روکا جائے۔ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو کام سے نہ روکا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ سابق چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 ججز کی سینیورٹی ریپرزنٹیشن مسترد کر دی تھی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں رات گئے زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلے کے جھٹکے سوات، منگورا، مالاکنڈ، شانگلہ، بنیر کے گردنواح میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس، گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 5 کلومیٹر اور مرکز سوات تھا۔ حیدرآباد میں وکلاء اور پولیس کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی شروع ہو گئی۔ چھٹیوں پر جانے والے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار کے دوبارہ چارج لینے پر وکلاء نے پھر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق لنجار کو تبدیل نہ کرنے تک آج عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے لیٹر جاری کر دیا ہے۔ صدر ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے کہ آج سے عدالتوں کو تالہ بندی کی جائے گی۔ ایس ایس پی فاروق لنجار کو نہ ہٹائے جانے تک بائیکاٹ جاری رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نئی حکمت عملی بنانے کے لیے قائم کمیٹی 2 حصوں میں تقسیم۔ 4 ارکان نے الگ الگ اجلاس کیے۔ سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم شریک نہ ہوئے۔ علی محمد خان، صاحبزادہ حامد رضا، رؤف حسن اور دیگر انتظار کرتے رہے۔ قائدین کے بر وقت نہ پہنچنے پر اجلاس شروع کر دیا گیا۔ اجلاس آج دوبارہ طلب۔ 11 رکنی سیاسی کمیٹی عمر ایوب کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق عمر ایوب نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جگہ مقرر ہوئی۔ اجلاس ایسی جگہ بلایا جائے جہاں سب اراکین پہنچ سکیں۔ کمیٹی میں اسد قیصر، شبلی فراز، جنید اکبر، میاں اسلم اقبال بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کو سیٹیں کھونے کا ڈر۔ بانی پی ٹی آئی کی حکم عدولی، ارکان اسمبلی سینیٹرز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ بانی کو ایک دفعہ پھر منانے کی کوشش کرے گی۔ پارٹی لیڈرشپ نے متعلقہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو نکالنے کی بجائے ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ذیلی کمیٹی اراکین اپنی سفارشات مرتب کرے گی۔ سفارشات اڈیالہ جیل میں بانی کو پہنچائی جائیں گی اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ پارٹی سے ایم این ایز اور سینیٹرز کو نکالنے کے بعد نشستیں حکومت کے پاس جا سکتی ہیں۔ نشستیں محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے اراکین کو نہ نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی سے رابطہ نہ رکھنے والوں کو نکالنے کا حکم دیا تھا۔
तहरीक इंतशार वालों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह अतारर कहते हैं ये टोला मुल्क दुश्मनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। PTI ने मुल्की सालमियत पर हमला किया, 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमला किया, इसके सबूत मौजूद हैं। मुट्ठी भर अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। शरपसंद अनासर को आर्मी चीफ का दौरा हजम नहीं हो रहा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बानी PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दी थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बानी PTI की कॉल मुस्तरद की और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाहे अमल मुरतब करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए। अवाम के दिलों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बानी PTI बेगुनाह हैं, जल्द हमारे दरमियान होंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI एक सोच और नज़रिए का नाम है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला का तलबा को मुफ्त लैपटॉप्स देने का ऐलान। कहा पंजाब में जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं हम भी इतने देंगे। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दें। सूबे में सेहत कार्ड दिए, अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीन गंडापुर का पंजाब और KP के हुकूमत की कारकर्दगी पर मरियम नवाज को मनाजरे का चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। अगले 5 साल में बरामदात को $60 बिलियन तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। माशी तरक्की के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि ई-कॉमर्स पॉलिसी काबीना की मंजूरी के लिए अगले माह पेश की जाएगी। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मेयार से हम आहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार है। गुज़िश्ता 2 सालों में टैरिफ में बतदरीज कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैरिफ के नर्ख को कम करके निज़ाम को सादा और आम फहम बनाया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए टैरिफ इस्लाहात ज़रूरी हैं। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड की गवर्नेंस निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। रमज़ान मुबारक में फ़ी किलो चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। चीनी 130 रुपये किलो फ़रोख्त की जाएगी। वज़ारत सनअत व पैदावार ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को मरासला भिजवा दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी चीनी फ़ी किलो 130 रुपये फराहम करने का मरासला जारी। केन कमिश्नर निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनअत व पैदावार और चीनी की समरी हतमी मंजूरी के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को भिजवाई जाएगी। चीनी सस्ते मॉडल बाज़ारों में फ़रोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी मेगा बड़े छोटे स्टोर्स पर DC काउंटर पर फराहम की जाएगी। IMF मिशन क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। मिशन से क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF का दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए मईशत का DNA ठीक होगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। निजकारी का अमल मजीद शफाफ कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UNDP पाकिस्तान के वफ़द का फॉलो अप इजलास। प्रोजेक्ट के नफाज में अमल दरामद और पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल पर गौर। वज़ीर ख़जाना से एनर्जी सेक्टर की कंपनीज और पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफूद की भी मुलाकातें। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी से मुलाकात करने आए थे। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तजलील की जाती है। पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि अवामी नुमाइंदों पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं, हम जेलों और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अगर मेरे 2 ओहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अच्छी बात है। पार्टीज़ में तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए। शेर अफजल मरवत के लिए दुआगो हूँ। बाकी फैसला बानी PTI का है। फवाद चौधरी की अपनी राय है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी राय से हम इत्तेफाक करें। नवाज शरीफ के खिलाफ केस पर बयान दिया तो सब मुखालिफ हो गए। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा 1 साल कबल पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया था। इस काम के लिए PTI सोशल मीडिया को मेरे पीछे लगाया गया।
میرا موقف جانے بغیر ہی پارٹی سے نکال دیا گیا. میرے بارے میں کہا گیا کہ مریم نواز کے بیانیے پر چل رہا ہوں. تحقیقات کرنی چاہیے تھی کہ میرے کوئی تعلق بھی تھا. شہباز گل اور سلمان اکرم راجہ ایک ہی ہیں. شہباز گل بانی کے چیف آف سٹاف تھے. جواب دیں کیوں نکالا گیا؟ لوگوں کی طرح سیاست میرا روزگار نہیں. سیاسی مستقبل آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. فروری کا مہینہ ملک کی تاریخ میں اہمیت کا حامل. 8 فروری الیکشن میں قوم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھی جب کچھ لوگ سازشیں کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا 26 فروری کو مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ عہدے کا حلف لیا. مریم نواز نے ایک سال میں جو محبتیں اور کامیابیاں سمیٹی وہ بے مثال ہیں. مریم نواز پنجاب کی وہ حکومت ہے جس نے ایک سال میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. ناروال میں سڑکوں کا افتتاح جلسے کی شکل اختیار کر گیا. ان تجزیہ کاروں نام نہاد صحافیوں کے لیے سبق ہے جو کہتے تھے نون لیگ ختم ہو گئی. کارکردگی خدمت نون لیگ کا ترہ امتیاز. اگلا سال بھی اس سے بہترین ہوگا. مصطفیٰ قتل کیس میں تفتیشی ٹیم نے ملزم ارمغان کے گھر سے جعلی شناختی کارڈ اور مقتول کو مارا گیا ڈنڈا برآمد کر لیا. ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے مصطفیٰ کو 2 گھنٹے تک لوہے کے راڈ سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا. مصطفیٰ کے سر اور گھٹنوں سے خون بہنے لگا تھا. تشدد کے بعد شیراز کی مدد سے اسی گاڑی میں ڈال کر ہب لے گیا. ہب جا کر گاڑی کی ڈگی کھولی گئی تو مصطفیٰ زندہ تھا. گاڑی کی ڈگی اور شیشے کھول کر مصطفیٰ پر پیٹرول چھڑکا اور بھاگ گئے. تفتیشی ٹیم کے مطابق ملزم کے گھر سے ملنے والے جدید اسلحے کی تحقیق CTD کرے گی. ارمغان کے گھر سے کسی لڑکی کا خون بھی ملا ہے. ممکنہ طور پر خون انجلینا کا ہو سکتا ہے. DNA کرانے کے بعد کنفرم ہوگا. پولیس نے لڑکی کے ملنے والے خون پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا. مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی آج کی جائے گی. ملزم ارمغان نے مقابلے کے دوران پولیس پر 22 گولیاں چلائیں. ملزم نے اسلحہ صوفے کے نیچے چھپا رکھا تھا. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ اس کیس اور اس کی تفتیش پر گہری نظر ہے. کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. افواہوں اور من گھڑت بیانیے پر بھی پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. شہر بدلیں گے بدلے گا پنجاب. پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے سیوریج اور نکاسیاب کا نیا سسٹم لایا جائے گا. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے میگا پلان کی منظوری دے دی. مریم نواز نے 1 لاکھ سے زائد آبادی والے 189 شہروں کا پلان طلب کر لیا ہے. سیوریج واٹر ڈرینیج بارش کے پانی کے نکاس گلیوں کی فرش بندی اور دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں گے. پہلی بار شہروں میں سیوریج بائی پاس اور ڈسپوزل سٹیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. پانی کے فوری نکاس کے لیے سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے. سیوریج اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن مناسب فاصلے پر بچھانے پر اتفاق کیا گیا. ہر صوبائی حلقے میں 30 کلو روڈز کی تعمیر اور بحالی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان کابینہ کا اجلاس. ڈیجیٹل لینڈ سیٹلمنٹ کی منظوری. کچی کینال کی زرعی پیداوار اور زمینداروں کو صوبائی ٹیکس میں ریلیف دینے پر اتفاق. اعلامیے کے مطابق زمین کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا. اجلاس میں ماہی گیر اور آبی زراعت کی نئی پالیسی کی بھی منظوری. تعلیمی انفراسٹرکچر کا بہتر استعمال یقینی بنانے کا فیصلہ. بلوچستان واٹر ریسورس مینجمنٹ بل منظور کر لیا گیا. کابینہ میں بلوچستان ڈسپوزل آف موٹر وہیکلز رولز 2025 کی منظوری. اسلام آباد میں وفاقی سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج. سیکریٹریٹ میں زبردستی داخلے کی کوشش پر پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. مظاہرین کا کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی اپ گریڈیشن پینشن اصلاحات تنخواہوں میں فرق کے خاتمے اور معذوری الاؤنس 10% کرنے کا مطالبہ. اساتذہ کے لیے 25% ریبیٹ بحال کرنے کا بھی مطالبہ. گزشتہ روز حکومت اور سرکاری ملازمین کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے تھے. معیشت مستحکم ہو چکی. ملک کے توانائی کے وسائل کو جمع کر کے ترقی کریں گے. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اداروں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک میں تبدیلی آ رہی ہے. ملک کے وسائل پر انحصار کریں گے. صرف عوام کو فائدہ دینے والی وزارتیں اور ادارے موجود رہیں گے. ترقی نئی ٹیکنالوجی اور جدت میں ہے. صرف ایک جگہ پر جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے 10,000 بیرل تیل روزانہ پیدا ہوگا. اگر 4 کمپنیز اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں تو IMF کے پروگرام کی ضرورت نہ رہے. رواں سال کم از کم صدقہ فطر 220 روپے مقرر. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر نصاب جاری کر دیا ہے. گندم کے حساب سے 220 جو 450 کھجور 1650 روپے صدقہ فطر مقرر. کشمش کے حساب سے نصاب 2500.